جناب، میرا سب سے پہلا تو سوال ہی یہی ہے کہ یہ جو اب آل آف سڈن کہیں سے یہ چیز جاگی ہے تو بڑی اچھی بات ہے جناب. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرکزی کردار میں ہوں، سب کچھ میں نے کیا کرایا، تو پھر سب سے پہلے صبح سوموار ہے، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو رہا کریں اور مرکزی ملزم میں ہوں تو میرے پیچھے پڑ جائیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پیس ٹی وی. ناظرین، سٹوری تو ہم نے آج کسی اور چیز پہ کرنی تھی. ایک تو مریم نواز شریف کا جو جاتی عمرہ ہے نواز شریف صاحب کا، اس کی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ 16 کلومیٹر کا موٹر وے بنانے کی جناب ایک درخواست جو ہے یا ایک ایسا پروجیکٹ شروع کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے. جو کمیٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی کی ایک خاتون سینیٹر جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر آبجیکشن بھی کیا ہے کہ ایک گھر کے لیے آپ 16 کلومیٹر کا موٹر وے بنانے جا رہے ہیں. یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے اور اس کے اوپر شاید آپ کچھ سن بھی چکے ہوں گے. حالانکہ وہ سڑک جو ہے وہ بہترین بنی ہوئی ہے اور 365 دن اس کی کوئی نہ کوئی مرمت جاری رہتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے حکمران خاندان، حکمران جماعت. لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر جو ہے وہ پاکستان کے اندر اچانک ٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ جو القادر کا کیس ہے وہ جناب اس کے مرکزی ملزم اور ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ شہزاد اکبر ہیں. تو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو میں نے فون کیا اور فون کر کے جب ان سے پوچھا کہ جناب آپ مرکزی ملزم ہیں، آپ ماسٹر مائنڈ ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں. وہ جو سوالات میں نے ان سے کیے ہیں ان کے جو جوابات ہیں، تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن پوری سنیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. سنیے یہ. السلام علیکم شہزاد اکبر صاحب، کیا حال چال ہیں؟ جی صاحب. اچھا جی، میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں، آپ کو آپ کی اجازت سے ریکارڈ کر رہا ہوں. سوال میرا جو ہے کیونکہ امپورٹنٹ ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جواب دے دیں گے تو آپ کی اجازت سے اس کو چلا بھی دیں گے. ابھی پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر ٹکر چل رہے ہیں کہ جناب القادر کیس کے مرکزی ملزم جو ہیں، ماسٹر مائنڈ جو ہیں، وہ شہزاد اکبر ہیں. انہوں نے جناب 2 دفعہ وہاں کا دورہ کیا اور پھر انہوں نے وہاں پہ ملی بھگت کی این سی اے کے ساتھ، اور جناب شاید آپ نے جج کو بھی انفلوئنس کیا بقول ان کے جس طرح لگ رہا ہے. اور جناب یہ سارا کچھ جو ہے نا گیم، اور اس میں پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو اپنا اسٹیٹ بینک کو انہوں نے وہاں پہ اکاؤنٹ نمبر نہیں دیا، اور پھر آپ نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کو بھی نقصان پہنچایا. یہ اب الزام آپ پہ آ گیا. تو عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا کس بات پہ دی ہے اگر سزا آپ کو دینی ہے؟ جی جناب، میرا سب سے پہلا تو سوال ہی یہی ہے کہ یہ جو اب آل آف سڈن کہیں سے یہ چیز جاگی ہے تو بڑی اچھی بات ہے جناب. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرکزی کردار میں ہوں، سب کچھ میں نے کیا کرایا، تو پھر سب سے پہلے صبح سوموار ہے، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو رہا کریں اور مرکزی ملزم میں ہوں تو میرے پیچھے پڑ جائیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جناب اس کیس کا تو آپ نے فیصلہ بھی یک طرفہ سنا دیا جنوری 2025 میں، اور اشتہاری ملزم آپ مجھے پچھلے 2 سال سے کوئی 10 دفعہ قرار دے چکے ہیں. تو آل آف سڈن آج 13-14 جولائی کو یا 12 جولائی کو آپ کو یہ خیال کیوں آیا اور آپ نے آل آف سڈن ISI آپارا اور پشاور موڑ پورے ٹی وی اینکرز کو اور سب ٹی وی چینلز کو یہ ٹکرز بھیجے گئے کہ جی یہ چلائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کیس اس وقت داخل دفتر ہو چکا ہے، اپیل اس کی آپ لگنے نہیں دے رہے، تو یہ کس جگہ مجھے مرکزی ملزم کردار ٹھہرا دیا گیا؟ اور لفظ دیکھیں استعمال ہیں بیسیکلی پٹواری نا، اور اوپر سے 12 جماعتیں پڑے ہوئے ہیں کہ جی شہزاد اکبر نے NCA سے ملی بھگت سے کیا. تو چلو یہ بات اگر آپ کی مان لیں تو جناب پھر NCA والوں پڑھو آگے. جب ملی بھگت ہے تو ملی بھگت میں ایک نہیں 2 لوگ ہوتے ہیں، 3 لوگ ہوتے ہیں، تو NCA کو پکڑیں. جج بھی میری بات مانتا ہے تو جج کو بھی بیچ میں شامل جرم کریں. تو اس طرح سے تو بات پھر آگے بڑھائیں. مسئلہ آپ سے بہتر جانتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 21 جولائی سے بریگیڈیئر فہیم اور کرنل سیف کے قریبی کولیگ، عزیز دوست، یار، سجن بیلی، بریگیڈیئر راشد نصیر، سابق سیکٹر کمانڈر لاہور، ان کا مقدمہ چل رہا ہے لندن میں ڈیفیمیشن کا میجر عادل راجہ کے ساتھ. اس کے اندر 21 تاریخ سے ٹرائل شروع ہو رہا ہے، اور اس ٹرائل کے اندر ایک اہم گواہ کے طور پہ میں بھی پیش ہو رہا ہوں اور میں اپنی گواہی بھی دے رہا ہوں. یہ تمام چیز جو ہے یہ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ میں وہاں پہ گواہی نہ دوں. آپ کو یاد ہوگا آج سے 1.5 سال پہلے جو سارا سلسلہ میرے ساتھ شروع ہوا تھا وہ اس لیے تھا کہ میں عمران خان کے خلاف گواہی دوں، اور اب یہ نیا کام اس لیے شروع ہوا ہے کہ میں راشد نصیر کے خلاف گواہی نہ دوں. گواہی کا چکر ہے بھائی صاحب سارا. اچھا، وہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ
وہ کسی نے کہا کہ تم ٹرائی کرو تو نہ ہوا تو کہنا باجی ڈر گئی. تو میرا مقصد ہے کہ وہ معذرت کے ساتھ تو آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو میں بڑی بات نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ میرے لیے تو یہ تمام صاحبان جو ہے نا، میں ان کے لیے کیا عرض کروں. استادوں سے تو استادی نہیں کر سکتے نا. ہم تو کسی زمانے میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، ایسے لوگوں کو لیکچر بھی جا کے دیتے ہوتے تھے، ان کو سکھاتے بھی تھے کہ بیٹا یہ درخت پہ کیسے چڑھنا ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے. اب یہ مجھے ہی ان چیزوں سے ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی فضول سی کوشش ہے. اس سے تو دیکھیں نا، کوشش تو یہ بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے کہ جو آپ پہ ایسڈ اٹیک ہوا تھا وہ بھی تو ایک سیریس کوشش تھی نا. جی بالکل سیریس کوشش تھی، اور ریسنٹلی دوبارہ ایسی دھمکیاں بھیجی گئی ہیں کہ مزید کام آپ کے خلاف کیا جائے گا. تھریٹس بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یار جو چیز آپ نے کرنی ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کا اخلاقی فرض ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے اس جیسے لوگوں اگر دیکھیں، اگر ان زمینی خداؤں سے ہی ہم نے ڈر جانا ہے تو پھر کیا زندگی کا کیا فائدہ ہے. وہ ایسی زندگی تو بہت بہتر ہے. شہزاد اکبر صاحب، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. چلیں ایک لمحے کے لیے ہم دوسرا ورژن مان لیتے ہیں کہ اچانک ٹکر آتے ہیں، اچانک آپ کو مرکزی ملزم اور ماسٹر مائنڈ کیا جا رہا ہے. تو چلیں عمران خان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 7 مہینے ان کے، اور بشرا بی بی جن کا لینا دینا کچھ نہیں ہے، وہ 7 مہینے سے وہاں پہ ہیں. ان کو وہاں پر جو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، جو معاملات ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے دن پیر کو جو ہے سب سے پہلے ان دونوں کو اس کیس سے رہا کیا جائے، اور آپ کے پیچھے یہ بالکل آئیں اور آپ کو جو یہ مرکزی ملزم ہیں اگر آپ کو کر سکتے ہیں گرفتار یا آپ کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے پوری قوم کو یہ کہا ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے اس نے فراڈ کیا ہے، یا اس نے اس میں فائدہ اٹھایا، یا بشرا بی بی نے اٹھایا، اور اچانک آج پھر شہزاد اکبر جو ہیں وہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو مخبوط الحواس قسم کا جو یہ معاملہ ہے، اس سے عوام کو کیا عکس کرنا چاہیے؟ دیکھیے، عوام کو تو صرف یہ عکس کرنا چاہیے کہ بڑی ہی ایک ڈیسپریٹ قسم کی سچویشن ہے. آپ اگر یہ دیکھیں، اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں، تو یہ ہماری اس وقت فوج، ISI، تمام جو لوگ ہیں، یہ جناب عمران خان کی شلوار میں ناڑے کی طرح گھسے ہیں، اور اس کے باوجود اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے ہیں. پورے اس کے خاندان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کے بھانجے کو آپ نے ملٹری کورٹ سے سزائیں دلوا دی ہیں، اس کی بیوی کو نہ اس کا کوئی لینا دینا ہے، اس کے خلاف تو فرد جرم بھی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، عمران خان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. اب آپ ہی کے بقول مرکزی ملزم شہزاد اکبر ہے، سب کچھ کیتا کرایا شہزاد اکبر نے، تو بھائی شہزاد اکبر کو پکڑ لو، آپ عمران خان کو تو چھوڑ دو. مسئلہ اصل میں یہی ہے کہ کوئی سینس نہیں ہے. دعوے کرتے تھے جی کہ 2 سال کے اندر ہم اکانومی کو بدل کے رکھ دیں گے. اکانومی کو کیا بدلنا تھا؟ اس وقت تباہی اور ستیہ ناش کر دیا ہے پورے ملک کا. 22% آپ کے ہاں بے روزگاری ہو چکی ہے، اعلیٰ ترین آپ کی ہائی ترین سطح پہ بے روزگاری جا چکی ہے. معاشی حالات بد سے بدترین ہو گئے ہیں، اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. عوام سوال کرتی ہے تو اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. ابھی مجھے بتائیں، 2 دن پہلے لاہور بارش میں ڈوبا ہوا ہے، اور بابے نے موٹر سائیکل کے اوپر اپنے دل کی بڑھاس نکالی ہے. 24 گھنٹوں کے اندر بابے کو ڈالے آگے اٹھا کے لے گئے، اور اب ہر چینل کے اوپر اور ہر سوشل میڈیا کے اوپر اسی بابے کی مافیاں چل رہی ہیں. یہ ہے آپ کے ملک کی اصل صورتحال اور اصل صورت، اور اسی کے اندر یہ ٹکر سمائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، بابا جی نے بھی اب اتنا بڑا بیان دے دیا. دوسری طرف جو اس وقت مریم نواز شریف کی ٹک ٹاکر ٹیم ہے، وہاں پہ جو ہیں وہ ان کی ایک بہت ہی پیاری سہیلی جو ہیں وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ لاہور کے اندر بارش کا پانی مریم نواز شریف کی ایفرٹ کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکا، گھوڑے تک ڈوب گئے، رکشے گاڑیاں ڈوب گئیں. تو پھر بابا جی کو بھی تو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ UK میں آپ کی طرح یا میری طرح یا جو امریکہ میں تو نہیں رہ رہے ہیں. تو بابا جی نے تو بھی بڑی دلیری دکھائی، تو پھر اب وہ کیا کریں پھر؟ بس دیکھیں، بابا جی نے دلیری دکھائی، انہوں نے دل کی بڑھاس. وہ تو دیکھیں ایک نیچرل ری ایکشن تھا نا. ایسے ایک شخص کے بارے میں سوچیں کہ وہ جو بارش میں بھیگا ہوا، کپڑے اس کے برباد ہو گئے، پتہ نہیں وہاں مزدوری کرتا ہوگا، کام پہ اس نے جانا ہوگا، سڑکوں کے اوپر پانی کھڑا ہوا ہے. اس حالت میں اس بندے نے تو اس کے دل کی آواز نکلی. بعد میں تو ظاہر بات ہے، جب آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، اس کو چھتر پولا کریں گے، تو وہ آگے سے ٹارزن تو ہے نہیں. اس کو تو آپ جو کہیں گے، آپ چوہے کو اٹھا کے لے جائیں گے اور اس کو ماریں گے، تشدد کریں گے، تو وہ کل کہے گا، بیان دے گا کہ میں ہاتھی ہوں، اور ہاتھی جو ہے وہ چوہے کا بیان دے گا. تو یہی چیز ہے نا. اس کے اوپر اب کیا، اس سے آگے آپ کی کیا کھلی حیثیت ہو سکتی ہے کہ
ایک دن میں ایک شخص اپنا بیان کیسے بدل سکتا ہے؟ مار سے، تشدد سے بدل سکتا ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنڈ کا کوئی چودھری ہے 1000 مربع کا مالک ہے لیکن اگر وہاں کے مسلی نے اس کو پہلے چپیڑ مار دی تو اسی کی چپیڑ گنی جائے گی، بعد ہی جنی مرضی چپیڑا تو مسلی نے مروا دو. دیکھیں جی، یہ جو ہے نا یہ مسلی اور چودھری آپ ہی کہہ رہے ہیں، آپ جائیں نا کس دن پاکستان، آپ کو لگ پتہ جائے گا. پھر ایک دن آپ کو بھی بیان چل رہا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ میں نے مسلی نہیں کہا، چودھری نہیں کہا. تو دوسرا یہ جو ابھی آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے، اس کے اندر اب سپٹمبر میں رپورٹ آئی ہے کہ سپٹمبر میں تقریباً جو ہمارا جو بھی اس وقت معیشت کی حالت ہے اس کے اندر بہت ساری اور انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہیں اور 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کی جاب کو خطرہ ہے. تو بجائے اس طرف دھیان دینے کے کبھی بابے کو پکڑ لیا جاتا ہے، کبھی آپ کے اوپر شکنجہ جو ہے وہ کس لیا جاتا ہے، تو پھر جو اصل مسائل ہیں، چلیں بارش کا تو جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں کہ جو قدرتی آفات ہیں، ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ بھی ہم نہیں آپ سے کہہ رہے کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ چیزیں ٹھیک کریں. آپ اپنے اشتہارات لگانے کی بجائے، اپنے خاندان کے ناموں پر ہسپتال کرنے کی بجائے، وہ آپ بہتر طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا، مجید نظامی جو ہیں، ماجد نظامی، انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ وہ مری کے اندر جو 100 سال پرانا ٹی بی ہاسپٹل ہے اس کا نام نواز شریف کے نام پہ رکھ دیا. وہ کہتے ہیں بھائی جس بندے نے، محمد حسین نے وہ جگہ 100 سال پہلے دی تھی جو ہے وہ فلاح کے لیے، اس نے تو اپنے نام نہیں کیا اور آپ اٹھا کر نام کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ لوگوں کو اٹھا کر کے جب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو پھر یہ کس طرح مثلا یہ سوسائٹی کے اندر آپ کیا عزت پائیں گے یا اس ملک کو آپ کس طرح چلائیں گے؟ بھائی صاحب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ ملک آپ کا چلا جرنیل رہے ہیں. جرنیل جو ملک چلا رہے ہیں، پہلے یہ دیکھا جائے کہ ان کی قابلیت کیا ہے اور ان کو آتا کیا ہے. ملک چلانا، اکانومی چلانا، ایڈمنسٹریشن کرنا، یہ تمام گورننس کرنا، یہ نہ ہی ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے، نہ ان کے کریکولم میں ان کو پڑھایا جاتا ہے. میکسیمم ایک بہت لائق اور بہت زبردست جرنیل ہوگا نا تو وہ ٹینک اچھا چلا لیتا ہوگا، ٹھیک ہے، صفائی اچھی کر لیتا ہوگا، سیلاب میں اچھا کام کر لیتا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو اس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے نا. آپ کو نمبر اسی چیز میں ملیں گے، آپ اسی دوڑ میں اول آئیں گے جو آپ جس دوڑ میں شامل ہوں گے. تو اگر آپ ان لوگوں کو ملک چلانے کے لیے دے دیں گے کہ اکانومی بھی اس نے چلانی ہے، ایس ایف آئی سی بھی اس نے کرنی ہے، مائنز اینڈ منرلز بھی اسی نے کرنے ہیں، سب کچھ، تو وہ نہیں کر سکتا. ہی از آؤٹ آف دس ڈیپتھ. تو وہ پھر اکانومی بھی بندوں کو اغوا برائے بیان کے طور پہ چلائے گا. کسی کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو بندے چک لو، ٹھیک ہے جی، کہ سمجھیں گے کہ کیونکہ ان کو بندے چکنے کے علاوہ تو آرٹ کوئی نہیں آتا نا. تو ہر چیز جو ہے وہ وہی والی بات ہے کہ کسائی کے ہاتھ میں آپ نے ٹوکا دے دیا اور کہا کہ ملک چلاؤ، تو وہ تو ٹوٹے ٹوٹے کر کے ملک چلائے گا. تو یہی ہو رہا ہے، سب ملک کے ٹوٹے ٹوٹے ہو رہے ہیں اور وہ اسی چیز پہ چلا رہے ہیں، ان کو جو کام وہ بہترین کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جن لوگوں کو ٹرائی کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے بھی شہباز شریف سے پہلے بھی جن لوگوں کو لایا گیا، یا شہباز شریف آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک چلا سکتے ہیں، یا مریم نواز شریف جس طرح پنجاب چلا رہی ہیں وہ چلا لیں گی؟ نہیں دیکھیں، وہ تو لایا نہیں گیا نا، وہ تو ایک فل ان دا بلیکس کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت پورا نظام، پورا ملک جو ہے نفرتیں عمران خان میں چل رہا ہے. بڑے جنرل صاحب کو عمران خان سے نفرت ہے، وہ عمران خان کا نام نہیں سننا چاہتے، تو اس کے جو مخالف ہیں ان کو لا کے مختلف عہدے پہ بٹھایا جا رہا ہے. ایسے کر کے تو انہوں نے پورے ملک کا نظام بنایا ہوا ہے. کیا قابلیت ہے ان کی؟ مریم نواز کی کیا قابلیت ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ اس نے، اللہ معاف کرے، کہ کوئی غلط چیزوں کے ڈبے بھی نہیں چھوڑے جس کے اوپر اپنی فوٹو نہیں لگائی. اس کے سوا تو اس خاتون کو اور تو کوئی کام ہی نہیں آتا نا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ چیف منسٹر کی پوری کارکردگی یہ ہے کہ اس نے سال ڈیڑھ میں بہترین اشتہارات دیے ہیں، اس کے بعد قانون بنایا ہے کہ کوئی بندہ ان اشتہاروں کے اوپر سوال ہی نہیں کر سکتا. اس پہ پیکا چیکا لگ جاتا ہے جی، اس پہ آپ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے کہ کتنے پیسوں کے اشتہار دیے ہیں. تو پھر اینڈ آف دا ڈے تو سٹوری یہی ہے نا بھائی صاحب. تو پھر تو یہ دس از دا ریالٹی آف پاکستان. اور اس لیے اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کی حکومت میں آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ ملک کیسے چل رہا ہے، اس میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی، اکانومی کیوں بہتر نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ ان کا ٹارگٹ بھی نہیں ہے، مشن بھی نہیں ہے. ان کا ٹارگٹ صرف ایک ہی ہے، مشن ایک ہی ہے کہ عمران خان سے نفرت کرنی ہے. اچھا، آخری سوال اپنا شہزاد اکبر صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہٹ لسٹ ٹی وی سے بات کرنے کا، کہ یہ جو رائن گریم کی جو سٹوری چل رہی ہے کہ جی ٹرمپ نے کہا یہ وہ، مجھے تو اس میں کوئی صداقت نہیں لگتی، کیونکہ اس وقت جو
امریکہ کی جو ان کی اپنی انٹینشنز ہیں یا ان کے جو آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، وہ تو ہمارے منرلز اور باقی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں، یا پھر وہ جو ابراہیم اکارڈ کا جو ایشو چل رہا ہے اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی خاص، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اسٹوری غلط کی ہے، لیکن ان کو شاید فیڈ کی گئی ہے. مجھے اس میں کوئی اتنی صداقت نہیں لگ رہی ہے، یا پھر یہ جو تحریک چلنے جا رہی ہے اس کو تھوڑا سا لوگوں کو ایک دفعہ پھر کام ڈاؤن کر کے اور ٹرمپ کے پیچھے لگا دیا گیا ہے یا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل آپ ٹھیک جگہ پر پہنچے ہیں. دیکھیے اسٹوری اتنی اچھی ہوتی ہے اور اتنی سچی ہوتی ہے جتنا آپ کا سورس تگڑا ہوتا ہے. یہ بات درست ہے کہ رائن گریم اور ان کی پوری ٹیم کی ابھی تک جتنی سٹوریز تھی بڑی جناب اسپاٹ آن سٹوریز ہیں، لیکن اس سٹوری کے اندر مین چیز یہ ہے کہ اب اس بات کو 1.5 مہینہ ہو چکا ہے. اب ٹرمپ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا یہ سٹوری نہیں ہے. مین سٹوری یہ ہے کہ اگر اس نے کہا تھا تو اگلے نے مانا نہیں ہے، اگلے نے کیا نہیں ہے. 1.5 مہینے میں تو سختیاں زیادہ ہو گئی، ان کی بہنوں پہ سختیاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو الٹا پہیا چل گیا. زیادہ ہو گئی تو پھر تو آپ کی بات ختم ہو گئی. اصل چیز آپ نے بالکل درست کہی کہ یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے، ایک اور افیم کی پوڑی ہے عوام کو کھلانے کے لیے کہ نہیں تسی احتجاج نہیں کرنا اور ٹرمپ لگا ہے وہ کر دے گا کچھ. جی چلیں، بہرحال اس میں تو عمران خان کی ہمشیرہ بھی کہہ چکی ہیں کہ ٹرمپ کوئی پاکستان کا ابا نہیں لگا ہوا یا ہمارا ابا نہیں لگا ہوا، جو کرنا ہے ہم نہیں کرنا ہے. اب یہ تو پھر عوام پہ ہے کہ کس طرح وہ پرامن اپنے لیے نکلتے ہیں. اگر گھروں سے باہر بھی نکل آتے ہیں، سڑکوں بھی نکل آتے ہیں، یہ اب عوام کو سوچنا ہوگا. ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب. تھینک یو جی، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.